بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ اعراف کی 102 آیتیں 5 قوموں کے احوال اور نتائج تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 103 سے آغاز ہوتا ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، ان 5 قوموں کی ہلاکت کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے موسیٰ کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا اور ان کی قوم کے ساتھ بھی وہ ظلم اور زیادتی کیا کرتے تھے۔ دیکھیے کیسا ہوا انجام فسادیوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے فرعون، میں انی رسول من رب العالمین، اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ میرا فرض یہ ہے حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں اللہ کی طرف جو بات حق ہے اس کے سوا کچھ منسوب نہ کروں۔ تم میری دعوت کو غور سے سنو کہ میں تمہارے پاس کھلی دلائل لے کے آیا ہوں۔ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کرو۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی نشانی لے آئے ہو تو پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ ایک بہت واضح بڑا اژدہا بن گیا۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے رکھ کے واپس کیا تو وہ روشن چمکتا ہاتھ۔ فرعون کی قوم کے سردار کہنے لگے یہ تو ان ھذا لساحر علیم، بڑا ماہر جادوگر لگ رہا ہے موسیٰ، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے وطن سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دے۔ تم اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ فماذا تأمرون۔ سب سرداروں نے مل کر یہ رائے دی کہ اس کو اور اس کے بھائی کا معاملہ کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دو، مہلت دو، اپنی خوب تیاری کرو اور شہروں میں منادی بھیجو جو ہر قسم کے ماہر جادوگر کو لا کے یہاں جمع کریں۔ اپنی پوری تیاری کے بعد ان 2 بھائیوں کا مقابلہ جادو سے کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت بھی آیا، ایسا ہوا کہ جادوگر آ گئے فرعون کے پاس اور کہنے لگے کہ اگر ہم موسیٰ کو ہرا دیں تو ہمارے لیے کیا معاوضہ ہے اگر ہم جیت جائیں۔ فرعون نے کہا ہاں تمہیں معاوضہ ملے گا اور تم میرے مقرب ہو جاؤ۔ مقابلہ لگا۔ وہ کہنے لگے موسیٰ تم چاہو تو پہلے اپنا کچھ نمونہ پیش کرو یا ہم پیش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پیش کرو۔ انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالیں اور رسیاں، اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بڑا جادو ہے اور وہ ہلنے لگیں جس طرح سانپ ہلتا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تم بھی اپنی لاٹھی پھینکو، اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جیسے ہی سانپ کی شکل میں تبدیل ہوئی، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ ان جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں جو سانپ بن کر چل رہے تھے ان کو نکل گئی۔ اب جادو میں حقیقتاً ایسے نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی چیز نگل سکے یا کھا سکے۔ جادوگر جادو کو جانتے تھے اور وہ یہ سمجھ گئے کہ ہم نے جو پیش کیا ہے وہ تو جادو ہے، موسیٰ جو پیش کر رہے ہیں یہ ہرگز جادو نہیں، یہ کوئی اور طاقت ہے، یہ معجزہ ہے۔ ان کے سامنے حق کھل گیا اور باطل ظاہر ہو گیا۔ وہ مغلوب بھی ہوئے اور رسوا بھی ہوئے، ہارے، اور ایسا ہارے کہ القی السحرۃ ساجدین، سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ اب فرعون تلملایا اور کہنے لگا تم میرے سے اجازت سے قبل ایمان لے آئے ہو۔ اب اس نے عوام کو قابو رکھنے کے لیے ایک سیاسی بیان جاری کیا۔ اس نے کہا لوگوں مجھے سمجھ آ گئی ہے یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ موسیٰ ان سب کا استاد ہے اور یہ سازش پہلے سے تیار ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے وطن سے نکال دے اور میں ان کو سزا دوں گا، ان کے ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے کاٹوں گا، ان سب کو سولی لٹکاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اب تیرے بہکاوے میں اور دھمکیوں میں آنے والے نہیں، تو اگر ہمیں سزا دے گا، موت کی نیند سلائے گا، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف چلے جائیں گے۔ تو ہم سے انتقام لیتا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے رب کی نشانی آئی ہے تو ہم ایمان لے آئیں۔ ہم بھی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہم پر صبر
جو ہے وہ بہا دے، ڈال دے، ہم تیرے فرما بردار ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ جو تھوڑی ہی دیر پہلے موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، چند لمحوں میں ایمانی طاقت اتنی کہاں سے آ گئی کہ وہ فرعون کی ہر دھمکی کا جواب ایمان اور استقامت سے دے رہے ہیں۔ تو مفسرین نے نکتہ بیان کیا ہے کہ ایمان کی حالت میں نبی کی صف میں شامل ہو کر نبی کی تھوڑی دیر کی صحبت ایمان میں اتنا استقامت پیدا کر دیتے۔ وہ صحابہ جو سال ہر سال امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے اور صحبت سے فیض یاب ہوئے ہیں، ان کے ایمان اور استقامت کا حال کیا ہوگا۔ وقال الملا، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ فرعون تم ان کو ڈھیل دے رہے ہو، یہ لوگ زمین میں جو ہیں وہ فساد مچا رہے ہیں، تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ فرعون اپنے آپ کو اپنے معبودوں کا نمائندہ قرار دے کر رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، حالانکہ بت اس نے بھی پار رکھے تھے، سجدہ وہ بھی بتوں کو کرتا تھا، اور اس کے الگ سے معبود تھے اور اپنے آپ کو ان کا نمائندہ قرار دیتا۔ تو فرعون نے کہا کہ میں اب ان کو سزا دوں گا، ان سب کو قتل کروں گا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا، اور ہم ان پہ غالب ہیں، اور اس نے سزا کا اعلان کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اس وقت طاقت کے بدلے میں ہمارے پاس نہ کوئی فوج ہے، نہ طاقت ہے، میری قوم مظلوم اور محکوم اور مغلوب ہے۔ ایسے موقعوں پر صرف اللہ سے مدد مانگو، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد حاصل کرو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، اللہ اسے وارث بناتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور بہترین انجام جو ہے وہ متقین کا ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم تکالیف میں اور امتحانات میں مبتلا تھے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، تھوڑا صبر کرو، تمہارا رب تمہارے دشمن کو جلد ہلاک کرنے والا ہے، فرعون کو، اور تمہیں زمین میں موقع دینے والا ہے، جانشین بنائے گا، پھر اللہ تمہارے اعمال کا امتحان لے گا۔ اس دوران اللہ کہتے ہیں کہ قبل اس سے کہ فرعون سزائیں نافذ کرتا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور یہ جو ایمان لائے تھے جادوگر، ان کو سزائیں دیتا، ہم نے ان کو اپنی پکڑ میں مبتلا کیا، اور سب سے پہلے ہم نے ان پر قحط مسلط کیا، پیداوار میں دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں کمی واقع ہو گئی۔ اور ان لوگوں کی عادت یہ تھی، فرعون اور اس کی حکومت کی، کہ جب بھی خوشحالی آتی تو کہتے دیکھو یہ ہمارا ہنر ہے، اور جب بھی کوئی مصیبت آتی، اللہ کی طرف سے پکڑ آتی، تو کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کے کفر کی نحوست ان کے ساتھ ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ تم ہم پر اپنا جادو چلاتے ہو، اور کیسی بھی نشانی لے کے آؤ، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس قوم پر پھر ہم نے وقفے وقفے سے قحط کے علاوہ بھی طوفان، ٹڈیوں کا عذاب، یہ جو غول کے غول آتے اور ان کے کھڑی فصلیں تباہ کر جاتے، گھن کے کیڑے ان کے جانوروں پر، ان کے لباسوں پر، مینڈک کا عذاب، خون کا عذاب، یہ پانی اٹھاتے اپنے لبوں کے پاس لے جاتے اور وہ خون بن جاتا، لقمہ اٹھاتے منہ میں ڈالنے لگتے، خون بن جاتا، ان کے چاروں اور ہم نے خون ہی خون بہا دیا۔ یہ ہماری کھلی نشانیاں تھیں اور ہم نے ان کو اپنی پکڑ میں مبتلا کیا۔ یہ لوگ متکبر تھے اور مجرم تھے۔ یہ یکے بعد دیگرے جب مسلسل اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہوئے، ایک عذاب ہٹا دوسرا آ رہا ہے، دوسرا ہٹا تیسرا آ رہا ہے، تو ایک وقت ایسا آیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے، تمہارا رب ہمارے رب سے بہت زیادہ سٹرونگ اور طاقتور ہے جو ہمیں پکڑے ہوئے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں کبھی بھی سزا نہیں دیں گے، عذاب نہیں دیں گے، تمہارے مخالفت نہیں کریں گے، ہم سے عذاب کو ہٹا دیں، ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد بھی کر دیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ کہتے ہیں ہم نے تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہٹایا تو یہ لوگ فوراً انتقام پہ اتر آئے۔ تو اس وقت پھر ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔
یعنی ہار کے بعد اور دریا میں غرق ہونے کے بیچ میں بھی کچھ ایام اور کچھ دن ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس کا عرصہ 6 ماہ تک بھی محیط ہے۔ اغرقناہم، ہم نے ان سب کو سمندر میں غرق کیا، یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور غافل تھے۔ پھر ان کے سامنے ہم انہیں دریا میں غرق کر کے ہم نے ان بنی اسرائیل کو اس زمین کے مشرق و مغرب کے حصے کا اور مصر کی سرزمین کا وارث بنایا، اور بنی اسرائیل پر تیرے رب کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ انہوں نے صبر کیا اور موسیٰ کا ساتھ دیا۔ ہم نے فرعون اور فرعون کی قوم جو جو نظریہ بنائے ہوئے تھی ان سب کو ہم نے تباہ و برباد کر کے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار لگایا۔ تو جیسے ہی یہ دریائے قلزم کے اس پار آئے مصر میں، تو اتوا علی قوم، بنی اسرائیل نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ بت پرستی کر رہی۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کچھ معبود ہوں، ہم ان کی پرستش کریں۔ مظلوم محکوم قوم تھی، غلام قوم تھی، اللہ جل شانہ کی پہچان نہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بت پرستی ہے، اللہ ایک ہیں، اور انکم قوم تجہلون، کبھی بھی جہالت کا معاملہ نہ کرنا، یہ وہ لوگ جس دھندے میں لگے ہوئے ہیں یہ سب برباد ہے، اور یہ جو بتوں کو پوج رہے ہیں یہ سب باطل ہے، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اسی اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے بتایا کہ ہم نے تم پر یہ انعام کیا ہے، جیسے آل فرعون کو نجات دی اور تمہیں اس کے عذاب سے تکلیف دی، جو وہ تکلیف دیتے تھے اسے پناہ دی، وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے ہم نے تمہیں پناہ دی، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے ہم نے فرعون کے پکڑ سے تمہیں پناہ دی، اس میں بہت بڑی آزمائش ہے۔ اسی طرح ہم تم پر اپنی ایک اور نعمت کرنے والے ہیں کہ ہم تم پر تمہاری تربیت کے لیے ایک کتاب اتاریں۔ موسیٰ سے اول تو 30 راتوں کا وعدہ ہوا، پھر ہم نے کہا کہ موسیٰ 40 راتوں کی نیت کر کے طور پہاڑ پہ آ جاؤ، ہم تمہیں ایک کتاب عطا کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ آپ قوم کا خیال رکھنا، ان کی اصلاح کرنا اور فسادیوں کی پیروی نہ کرنا۔ موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر جب آئے، اللہ ان سے ہم کلام ہوئے، تو کہنے لگے اے اللہ، اس گفتگو اور اس کتاب تورات کو لینے سے پہلے میری درخواست یہ ہے کہ ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس دنیا کی نگاہوں میں لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، دیکھو ولیکن انظر الی الجبل، یہ طور پہاڑ کا ایک حصہ ہے، اس پر میں اپنی تجلی گراتا ہوں، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو پھر ہم بھی آپ کو اپنی زیارت کروا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس پہاڑ پر اپنے نور کی ایک تجلی گرائی، جعلہ دکن، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ بھی بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب اٹھے تو فرمایا سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ میں اپنے اس درخواست کو واپس لیتا ہوں، تیری ذات ہر قسم کے سوال و اعتراض سے پاک ہے اور میں اول ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم نے تجھے سارے جہان میں چن لیا، اپنی رسالت اور پیغام دیا، تجھ سے ہم کلام ہوئے، ہم نے جو کتاب دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ ہم نے کتاب کی تختیوں میں نصیحت، تفصیل، احوال و واقعات عطا کر کے ہم نے کہا خذھا بقوت، موسیٰ اس تختیوں پر لکھی ہوئی تورات کو لے جاؤ اور پوری ہمت اور صحیح کوشش سے عمل کرو، آپ کی قوم بھی عمل کرے۔ اپنی قوم کو حکم دیجئے کہ تورات کے ان بہترین احکامات پہ عمل کرے، اور جو نافرمان ہوں گے ان کا راستہ اور ہے، ان کو سزا ہوگی، اور میں اپنی نشانیوں سے متکبرین کو دور رکھوں گا، کیونکہ جو تکبر کرتا ہے وہ کبھی ایمان نہیں لاتا، اور وہ اگر ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں لا یتخذوہ سبیلا، متکبر کبھی ہدایت کے راستے پہ نہیں چلے گا، اور اگر گمراہی کا راستہ اس کے سامنے کھلے تو متکبر ہمیشہ گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اس سے غافل ہوتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں کو، ہماری ملاقات کے دن کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال ضائع ہیں، اور انہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر انہی اعمال کا جو وہ کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادھر موسیٰ طور پہاڑ پر اللہ جل شانہ سے جو ہے وہ ہم کلام ہیں، اور پیچھے قوم نے بچڑے کو معبود بنا رکھا اور اس کو پوجنا شروع کر دیے، اور وہ ظلم کر رہے تھے۔
اللہ فرماتے ہیں جب وہ اپنے کیے پر پچھتائے اور سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہیں اور ان سے غلطی ہوئی ہے، تو انہوں نے ہم سے معافی مانگی اور کہا اے اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھائیں۔ موسیٰ جب واپس آئے اپنے قوم کی طرف انتہائی غصے اور افسوس کے عالم میں، تو سب سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون کو پکڑا اور کہا کہ تم نے ان کا کیوں نہ خیال رکھا؟ عاجلتم امر ربکم، کیا تمہارے رب کے پیغام آنے میں اتنی دیر ہو گئی تھی کہ تم شرک میں مبتلا ہو کر بچڑے کو معبود بنا بیٹھے؟ یہ کہہ کر تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر جھنجھوڑنے لگے، اور جواب میں حضرت ہارون کہتے ہیں یبنا امہ، اے میری ماں کے بیٹے، اے میرے بھائی جان، ان القوم استضعفونی، اس قوم نے مجھے بہت کمزور سمجھا، اور اگر میں زیادہ زور دیتا کادو یقتلوننی، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ آپ میری پوزیشن سمجھیے، ان دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے، اور ظالم قوم یہ ہے، مجھے ان میں سے شمار نہ کیجیے۔ ان لوگوں نے ایسے رویے رکھے ہیں کہ میں ایک حد تک دعوت دینے کے بعد خاموش ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آئی اور انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے اور میرے بھائی کو بخش دیجئے، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کیجئے، تو انت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں وہ گروہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان کو سزا ہوگی، اور سزا ملی، پہلے پارے میں آئے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو قتل کیا، اور ان کو دنیا میں بھی غضب ملا اور آخرت میں بھی ذلت ان کا مقدر ہے، اور ہم شرک گھڑنے والوں کو، گناہ کمانے والوں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور والذین عاملوا السیئات، جس نے اس گناہ سے ہٹ کر عمومی گناہ کیے ان کو ہم نے توبہ کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان۔ اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ سے غصہ ہٹا، انہوں نے تختیاں اٹھائیں اور قوم کو بتایا یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ تورات ہے اور یہ ہدایت ہے، اور یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی چنے ہمارے مقررہ وقت پر، جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان پر بھی جب یہ زلزلے نے پکڑا انہیں، اور وہ سارے کے سارے تباہی اور موت کی آغوش میں چلے گئے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان کو زندہ کر دے۔ یہ لوگ اسی حد تک عقل اور شعور رکھتے تھے، اور ان ظالموں کی وجہ سے میری ساری کی ساری قوم کو گمراہ ہونے سے بچا لیجئے۔ یہ 70 افراد میں چن کے لایا تھا، میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ فرماتے ہم نے پھر ان کو زندہ کیا اور یہ قوم میں واپس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ تیری آزمائش ہے، تو گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، تو ہمارا مالک، اور تو ہمیں معاف کر دے، رحم کر، تو بہترین رحمت کرنے والا۔ اسی بیچ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں آیت نمبر 156 میں، اس پہ نشان لگا لیں احباب، مائیں بہنیں، اللہ جل شانہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بیچ میں آپ کا اور میرا اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ایک قصہ بتا رہے ہیں۔ موسیٰ کے دور میں اللہ فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر کی اور تمہاری بات کیسی ہوئی تھی، امت مسلمہ کی ایک بات موسیٰ اور ہمارے درمیان ہوئی۔ ہوا یہ کہ موسیٰ نے ہم سے ایک دعا کی، پیغمبر ہونے کے ناطے انہیں یہ معلوم تھا کہ ہماری ایک بے پناہ رحمت کا حصہ ہے جو ہم نے ایک امت کے لیے خاص کر رکھا ہے، کہ ایک امت پر ہم بے پناہ رحمت کریں گے، انہیں معاملات میں، احکام میں بہت ساری رعایتیں دیں گے، رعایتوں کے باوجود مقام ان کا سب سے بلند رہے گا، عمریں ان کی بہت تھوڑی ہوں گی، اعمال بہت بہترین ان کو دیے جائیں گے، اور اللہ کی بے پناہ رحمت ہوگی اور مغفرت تو ان پر برس رہی ہوگی۔ تو موسیٰ نے ایک دن ہم سے دعا کر دی کہ اللہ وہ جو آپ کی رحمت کا ایک خاص حصہ ہے اور وہ بے پناہ مغفرت ہے، یا اللہ وہ مجھے عطا کر دے اور وہ امت مجھے دے دے، یا میری امت کو وہ رحمت دے دے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا عُدْنَا إِلَيْكَ۔ اللہ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، نہیں، میں تیری قوم کو جس کو چاہوں گا پکڑوں گا،
اور وہ جو بے پناہ رحمت ہے نا، ورحمتی وسعت کل شیء، وہ ہم نے کسی اور قوم کے لیے رکھی، وہ کسی اور امت کے لیے رکھی. فساکتبھا، وہ ہم نے لکھ کے طے کر کے، وہ رحمت عامہ، رحمت خاصہ، وہ بے پناہ مغفرت اور وہ اس رحمت والے معاملے ہم نے ان لوگوں کے ساتھ رکھے ہیں جو متقی ہوں گے اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہوں گے. وہ آپ کی امت نہیں، وہ اور ہیں، وہ ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ اس نبی امی کی امت ہوں گے جن کے تذکرے تمہارے ہاں تورات اور انجیل میں لکھے ہوئے ہیں. ہماری بے پناہ رحمت ان کے لیے. وہ پیغمبر آئیں گے اور انہیں یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اس امت کا ابھی کوئی وجود نہیں ہے، تو وہ امر بالمعروف کریں گے، وہ نہی عن المنکر کریں گے، وہ ان کے پاس کھانے کے طیبات اور حلال چیزیں ہوں گی، حرام چیزیں منع ہوں گی، اور ہم ان پر سے زمانے بھر کے رسم و رواج کے بوجھ ہٹا دیں گے. والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ رسم و رواج کے طوق اور غلامی کی زنجیریں جو ان کے گلوں میں ہوں گی وہ ہم ہٹا دیں گے. وہ تو اور امت ہے جو اپنے پیغمبر پر ایمان لائے گی، ان کی مدد کرے گی، ان کی نصرت کرے گی، ان پر جی جان سے واری ہوگی اور وہ پیروی کریں گے اس نور کی. ان کو ہم قرآن کی شکل میں خاص نور عطا کریں گے اور وہ بڑے کامیاب لوگ ہوں گے. یہ رحمت تو ہم ان کو دیں گے. سو اے پیغمبر، ہم نے آپ کو وہ رحمت بنا کر، وہ رسول بنا کر بھیجا ہے. آپ اسی اللہ کے رسول ہیں جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین میں ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے. ایمان والو، تم بھی موسیٰ کی اس واقعے سے یہ سبق سیکھو کہ تم وہ اس نبی رحمت کی وہ رحمت والی امت ہو جس کے لیے ہم نے اپنی رحمت عامہ اور خاصہ طے کر کے رکھی ہے. سو ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول نبی امی پر، الذی یؤمن باللہ، جو اللہ کے کلمات پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بیچ میں آیا ہے، اور اس واقعے کو اس انداز سے بیان کرنے کے بعد اللہ واپس اسی قوم کی طرف اور اسی زمانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہم بات کر رہے تھے موسیٰ کی قوم کی. تو بیچ میں یہ واقعہ اور یہ قصہ آ گیا. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ، تو موسیٰ کی یہ قوم تھی اور یہ لوگ تھے، یہ چند ایک یہدون بالحق، یہ حق پہ چلنے والے تھے اور حق کے مطابق کام کرنے والے، عمل کرنے والے تھے. ان کے 12 قبیلے تھے. اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، 12 خاندان تقسیم کر کے رکھے تھے. تو ان کی زندگی میں واقعات آئے، انہوں نے اللہ سے بے پناہ مطالبے کیے اور ہم نے ان کے مطالبے پورے کیے. انہوں نے پانی مانگا، ہم نے کہا موسیٰ سے لاٹھی ماریے، 12 چشمے نکلے، ہر ایک نے پانی پیا. ان پر بادلوں نے سایہ کیا، من و سلوہ اترا، پاکیزہ کھانے اترے. لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ ظلم کا معاملہ کیا اور اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا تھا، ہم نے ظلم نہیں کیا. ہم نے انہیں ایک بستی آباد کر کے دی اور کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، حطتن کہو، اللہ سے معافی مانگو، یہ اور دروازے سے داخل ہو، سجدہ کرو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے. ظالموں نے بات بدلی، ان پہ عذاب آئے اور یہ لوگ ظالم تھے. یہ قصے ہم پہلے پارے میں پڑھ آئے. ان کی بستی تھی کانت حاضرۃ البحر، یہ سمندر کے کنارے پر تھی. ہفتے کے دن میں یہ زیادتی کرتے تھے. اللہ نے ہفتے کے دن شکار منع کیا. انہوں نے گڑھے کھودے اور پانی الگ کیا اور مچھلی کا شکار ہاتھ سے نہیں کیا، تو اس طرح ذریعے اور بہانوں سے کیا. اور اللہ فرماتے اس طرح ہم نے ان کو آزمایا ان کے گناہوں کے سبب. اور اس واقعے کو یاد کرو، اس قالت امت منہم، کہ ایک گروہ یہ ایک دوسرے سے کہنے لگے تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں یا تو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے. یہ بنی اسرائیل کا یہ وہ گروہ تھا جنہیں اللہ نے ہلاک کیا، جنہیں اللہ نے عذاب دیا، اور یہ لوگ اللہ سے معذرت اور معافی طلب کرتے رہے اور ہم نے انہیں موقع دیا لیکن انہوں نے موقع سے فائدہ نہ اٹھایا. جس نے ایمان کا راستہ اپنایا ہم نے اس کو ایمان اور ہدایت دی. اور پھر یہ لوگ اللہ کے دین کو بھلا بیٹھے، تورات کو بھلا بیٹھے، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو تورات پر عمل کرنے والے اور لوگوں کو برائی سے روکنے والے تھے. لیکن ظالموں کو ہم نے سخت عذاب میں پکڑا، اس لیے بما کانوا یفسقون، کہ وہ گناہ کے عادی ہو چکے تھے. چنانچہ ہوا یہ کہ
بنی اسرائیل کو ہم نے جس جس کام سے روکا تھا یہ ہمیشہ اسی کام کو کرتے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرتے۔ ہم نے ان کی شکلوں کو مسخ کیا، ہم نے کہا کہ تم رسوا ہونے والے ذلیل بندروں کی شکل میں تمہاری شکلیں مسخ کرتی، لیکن یہ پھر بھی ایمان کے راستے پر نہ چلے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے بنی اسرائیل کے متعلق کھلم کھلا اعلان کیا کہ قیامت تک ذلت اور تباہی تمہارا مقدر ہوگی، میں کسی نہ کسی شخص کو تاریخ کے کسی نہ کسی حصے میں تمہارے اوپر عذاب بن کے مسلط کرتا رہوں گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ بنی اسرائیل پر ہمیشہ جو ہے وہ عذاب مسلط رہے۔ تیرا اللہ جو ہے تیرا رب لسریع العقاب، نہ ماننے والوں کے لیے جلد سزا دینے والا اور ماننے والوں کے لیے غفور الرحیم ہے۔ پھر ہم نے ان کو دنیا کے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، کچھ زمین کے کسی حصے میں بسا اور کچھ کسی حصے میں بسا۔ منہم الصالحون، کچھ لوگ ایمان لے آئے، باقی سارے کے سارے نافرمان تھے۔ ہم نے ان پر مختلف حالات آئے، کبھی اچھے حالات آئے، کبھی برے حالات آئے، ہم نے انہیں موقع دیا تاکہ یہ واپس پلٹیں اور تورات پر عمل کریں، لیکن ہمیشہ ان کے وارث آنے والی نسلیں ایسی رہیں کہ جو کتاب کے وارث تھے یأخذون عرض هذا الادنی، وہ ہمیشہ زمین کی محبت میں مبتلا رہے۔ ہم نے انہیں کہا کہ اگر تم کتاب پر عمل کرو گے تو ہم تمہاری مغفرت کریں گے، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی مغفرت نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کا گھر ہی بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے۔ کیا تم عقل اور شعور نہیں رکھتے؟ آیت نمبر 170، وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، جو کتاب کو تھامنے والے تھے، جنہوں نے تورات پہ عمل کیا اور نماز کو قائم کیا، ان اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم نے ضائع نہیں کیا۔ اس قوم پر تو ایسا بھی وقت آیا کہ ایمان لانے والوں پر اللہ نے ان پر طور پہاڑ کو لا کے کھڑا کیا، نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، ایک سائبان کی طرح، اور یوں لگتا تھا کہ یہ طور ان پر ابھی گرنے والا ہے۔ تب ہم نے ان سے کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تم نے جو جو معاہدہ اللہ سے کیا ہے اس پہ عمل کرو اور یاد کرو اس کتاب کو جس میں تمہیں نصیحت کی گئی ہے۔ اس طرح کے یہ لوگ تھے ہمیشہ اللہ کے وعدوں کو توڑنے والے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سارے انسانوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب تمام روحوں نے مل کر اللہ کی ذات کا اقرار کیا تھا۔ تمہارے پروردگار نے اولاد آدم سے ان کی پشتوں میں یہ وعدہ لیا تھا اور اپنے اوپر گواہ بنا کر پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تم سب نے اقرار کیا تھا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ اقرار اس لیے لیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے، یا تم یہ کہہ دو کہ شرک کا آغاز ہم نے نہیں کیا، ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا اور ہم تو ان کے نقش قدم کی پیروی کر رہے تھے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ دین کی طرف رجوع کریں، اور ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دائرہ عمل کا بنا رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جس شخص کو ہم ایمان کی توفیق دیتے ہیں، کتاب کا علم دیتے ہیں، وہ کبھی بھی نفس کی خواہشات پہ نہیں چلتا اور نہ زمین کی محبت میں آتا، نہ مال و دولت اس کے راستے کی زنجیر بنتی۔ اللہ ایک قصہ سنا رہے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد شخص کا قصہ سناؤ، بلعم بن باعورہ، بنی اسرائیل میں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا شخص تھا جس کو ہم نے تورات کا خوب علم دے رکھا تھا، اور اس نے تورات کو یوں چھوڑا اور شیطان کی پیروی کی اور گمراہ ہو گیا، حالانکہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اتنا علم تھا اس کے پاس، اتنا زہد، تقوی، عبادت، کہ اس کے پاس ایسی آیتیں اور ایسا علم تھا کہ اس کے ذریعے اس کے درجے بہت بلند ہو سکتے تھے، لیکن اس میں دو خرابیاں تھیں۔ دو خرابیوں اور خامیوں کی وجہ سے وہ ناکام ہو گیا، اور وہ قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں کہ تم بھی اہل کتاب ہو، یعنی قرآن والے، تم کہیں ایسی خرابیوں میں مبتلا نہ ہونا۔ نمبر ایک، اخلد الی الارض، وہ زمین کی محبت میں مارا گیا، سفلیات، زمین، دولت کی محبت اس کے دل میں آئی۔ واتبع ہوا، دوسری کہ وہ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال جو ہے وہ
گلی گلی آوارہ پھرنے والے اس کتے کی مانند ہے، ان تحمل، جس کا کام ہی جو ہے وہ کسی کو دیکھ کر آوازیں نکالنا ہے، اگر اس پر اسے کچھ کہو تو بھی وہ آواز نکالتا ہے اور کچھ نہ کہو تو بھی آواز نکالتا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے دین کو چھوڑا، اور جو اللہ کے دربار سے اس پر ایسی پھٹکار آئی، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک بدترین مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، لیکن یہی مثال جو ہے وہ کارآمد ہے۔ ساء مثلا، دوسری بار پھر کہا بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، لیکن در حقیقت یہی مثال ان کے لیے کافی ہے۔ من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے دیں وہ ہی ہدایت پر چلنے والا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اے لوگو، ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ پیدا کیے ہیں اور جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کا سبب بنیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے دل تو دیے ہیں لیکن اس سے وہ اپنی اس کتاب قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ غور کر لیجئے، سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایک آیت اتاری ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم اللہ کی کتاب میں، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو علم، عقل اور شعور رکھنے کے باوجود دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں، تو یہ ہماری عام چوپائے جانوروں مخلوق سے بھی بدتر ہو گئے۔ وہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور یہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا اور غور و فکر کرنا فرائض میں سے ایک بڑا فرض ہے، اور اس کو فرض نہ سمجھنا، ضروری نہ سمجھنا گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اولئک ہم الغافلون، یہ لوگ غفلت والے ہیں۔ تم اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے خوبصورت نام ہیں، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا حنان، یا منان، اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد حاصل کرو، اس کی حمد و ثنا میں وقت گزارو۔ ان لوگوں کو چھوڑو جو اللہ کے ناموں میں شرک کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کو اللہ مان کر وہ اپنی مرادیں کسی اور کے سامنے جا کے پیش کرتے ہیں، عنقریب ان کو ان کی بدعمالیوں کا اللہ بدلہ دیں گے۔ مخلوق میں سے ایک جماعت ہمیشہ ایسی ہوتی ہے جس کو ہم دین کا وارث بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیتے ہیں، اور وہ حق و انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں دھیرے دھیرے ہم اس کو اپنی پکڑ میں لے آتے ہیں، اور ہم ابھی تو ان کو دنیا میں تو مہلت دیتے ہیں، لیکن ہماری تدبیر، خفیہ تدبیر بڑی پختہ اور مضبوط ہوتی ہے، اور جب ہم اس کو پکڑتے ہیں تو وہ پھر ہماری تدبیر سے بھاگ نہیں سکتے۔ اولم یتفکروا، کیا لوگ غور و فکر نہیں کرتے کہ ہمارے پیغمبر نے کس محنت، مشقت سے دین تم تک پہنچایا ہے؟ ما بصاحبہم من جنہ، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون کا مرض تھا کہ وہ گلی گلی پیغام لے کے بھاگے پھر رہے تھے؟ وہ ایک ایک تک پیغام پہنچانے کے لیے وہ مجنون تھے؟ وہ دیوانے تھے کیا؟ نہیں، ان ہوا الا نذیر مبین، وہ پیغام حق کا سنانے والے تھے، اور وہ صاف صاف طریقے سے حق رسالت ادا کرنے کے لیے زندگی بھر مصروف رہے۔ اولم ینظروا، لوگ دیکھتے نہیں، ہم نے عقل و شعور نہیں دیا؟ آسمانوں پہ غور کریں، زمین پہ غور کریں، ما خلق اللہ من شیء، اللہ نے جو جو چیز پیدا کیا کسی ایک چیز پہ غور کر لیں، وہ ہمارا پتہ اس کو دے گی اور ہمارے تک پہنچا دیں گے، اور عنقریب دنیا کے سارے لوگ اس بات کو مان لیں گے کہ موت بر حقیقت ہے۔ موت وہ حقیقت ہے، دنیا میں کسی بھی فرد کو، ملت کو، قوم کو اس سے اختلاف نہیں ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر وہ ہٹے گا نہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس واضح کلام کے بعد کیا تمہیں کسی اور کلام کے اترنے کا انتظار ہے؟ اس کے بعد اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تو کس پر ایمان لاؤ گے؟ ای حدیث بعدہ، اس کو چھوڑ کر کون سا کلام اور کون سا نصاب ہے تمہارے پاس؟ جان رکھو جس کو اللہ گمراہ کر دیں کائنات کی کوئی طاقت اسے ہدایت نہیں دے سکتی، اور اللہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ سرکشی میں بھٹکے ہوئے اور فضولیات میں مبتلا رہتے ہیں اور سوالات میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہم تو انہیں ایمان اور اعمال کا راستہ بتاتے ہیں، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟
ان سے کہیے اس کا علم میرے اللہ کے پاس، اس کے وقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں وہ آسمان و زمین پہ بھاری ہے، تم پہ اچانک آئے گی، یہ سوال انسانوں کے متعلق ہے ہی نہیں۔ اس کا علم اللہ کے ہاں ہے، وہ اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثرت سے آیا کرتا، اور جب بھی آتا اس کا ایک ہی سوال ہوتا، یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کب آئے، یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کب آئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا وَيْحَكَ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا، اللہ کے بندے تجھ پہ افسوس، تجھے ایک ہی سوال آتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو یہ دیکھ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا، اگر قیامت آئے گی تو نے اس کی کیا تیاری کر رکھی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی سوال ہوا قیامت کا، حضور نے فرمایا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس، الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کے سوال کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارے پاس پیغام پہنچانے والا ہوں، اور میں اپنے نفع اور نقصان پر بھی قادر نہیں ہوں، میرا نفع، میرا نقصان، میری زندگی، میری موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر میں بہت سارا غیب جانتا ہوتا اور اللہ کی طرح عالم الغیب ہوتا تو کائنات کی ساری خیریں اکٹھی کر کے تمہیں دے دیتا، اور خود مجھے نہ کبھی بیماری، نہ تکلیف، نہ مرض، نہ نقصان پہنچتا۔ لوگو ان انا الا نذیر و بشیر، جو اللہ کے حق ہیں، جو اللہ کا مقام ہے وہ اللہ کو دو۔ ان انا الا نذیر، میں واضح ڈرانے والا، و بشیر، اور جنت کی خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ اپنے اختتام کی طرف ہے، آخری پیراگراف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری توحید پر، میری تخلیق پر پورا ایمان رکھو۔ یہ تخلیق اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اللہ نے اسے بیوی عطا کی، اور مرد اور عورت جب ملاقات کرتے ہیں تو عورت کو ہم ایک ہلکا سا حمل دیتے ہیں، اس کو لے کے وہ چلتی ہے، پھر اس کے پاؤں بھاری ہوتے ہیں، اس کے پیٹ کے اندر صورتیں بناتے ہیں، اور تخلیق کرنے والا اللہ ہے۔ پھر میاں اور بیوی اللہ سے متوجہ ہوتے ہیں۔ جو مومن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تخلیق بھی اللہ کی ہے، یہ اولاد دینے والے بھی اللہ ہیں۔ لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا، وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نیک اولاد دے تاکہ ہم تیرے شکر گزار ہوں۔ اللہ ان کو پھر نیک اولاد دیتے ہیں۔ اور جو اس میں شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس شرک سے بالا تر ہے۔ اللہ کے سوا ماں کے پیٹ میں کوئی تخلیق کرنے والا نہیں ہے۔ لوگ ایسی چیزوں میں اللہ کے ساتھ، اللہ کی خدائی میں شریک بناتے ہیں ایسے لوگوں کو جو کچھ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، اور وہ تو خود پیدا ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ اور ان لوگوں کو ہدایت کی طرف پکارا جائے اور ان کو توحید کی دعوت دی جائے تو کبھی بھی نہیں مانتے، اور وہ کفر پر اور شرک پر اتنے پکے ہوتے ہیں، سواء علیکم، برابر ہوتا ہے تم پر، ان کو پکارو یا خاموش رہو، وہ کبھی بھی غیر اللہ سے ہٹتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم غیر اللہ کو پکارتے ہو عباد امثالکم، وہ بھی محتاج ہیں، وہ بھی بندے ہیں تمہارے جیسے۔ تم صرف اللہ سے مانگو اور اللہ سے دعا کرو، اور اللہ ہی کی طرف اگر تم سچے ہو اللہ ہی کی طرف لو لگاؤ۔ کیا ان لوگوں کے پاس پاؤں نہیں ہیں جس سے وہ چلتے ہیں، ہاتھ ہیں نا جس سے وہ پکڑتے ہیں، آنکھیں ہیں نا جس سے وہ دیکھتے ہیں، کان ہیں نا جس سے وہ سنتے ہیں؟ تو بتائیں یہ پاؤں، یہ ہاتھ، یہ آنکھ، یہ کان، یہ نعمت دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ادعوا شرکاءکم، اپنے شریکوں کو بلاؤ اور ان سے کہو ایک آنکھ تو پیدا کر دیں، ایک نعمت تو عطا کر دیں۔ اللہ کے شریکوں کو بلاؤ اور ان کو وہ دکھائیں کہ وہ کیا پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان سے کہیے ثم کیدون، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اللہ کا نمائندہ، تم میرے خلاف سازش کرو اور مجھے مہلت نہ دو، لیکن میں اللہ کے غیر سے کبھی بھی نہیں ڈرتا۔ ان ولی اللہ، میری دوستی، میرا تعلق اللہ سے ہے، اور اسی اللہ کا حکم ہے الذی نزل الکتاب، جس نے یہ کتاب اتاری ہے، اسی اللہ کا پیغام یہ ہے کہ اس کتاب پر عمل کرو، اور جو عمل کریں گے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ انہی نیکوں سے دوستی رکھیں گے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ تمہاری مدد کر سکتے۔ ان لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے تو ان کا رویہ یوں ہوگا کہ تمہاری بات گویا سنی ہی نہیں ہے، اور یوں دیکھیں گے جیسے وہ تمہیں دیکھ ہی نہیں رہے، اور شرک میں اتنے پکے ہوتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیجئے، ان کو
نیکی کی تعلیم دیتے رہیے، دعوت اور پیغام حق کا پہنچاتے رہیے، اور جو جو جاہل ہیں ان سے اعراض کیجیے، اور معاملہ اللہ کے سپرد، حجت تمام ہو گئی اور دین کی دعوت عام ہو گئی۔ اما ینزغنک، اگر تم میں سے کسی کے دل میں وسوسہ آئے، کبھی وہم آئے، کبھی شیطانی خیالات آئیں، فاستعذ باللہ، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ انہ سمیع علیم، اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کر رکھا ہے، انہیں جب شیطان کی طرف سے زیادہ خیال آتے ہیں، یعنی ایک تو ہے عمومی وہم اور خیال، وہ اعوذ باللہ سے، اور کسی کو طائف من الشیطان، شیطان کی طرف سے خیالات کی جو ہے وہ بھرمار ہو اور ہر وقت وہم ہو، انہیں چاہیے وہ ذکر کی کثرت کریں، وہ قرآن کثرت سے پڑھیں، وہ نماز کی طرف متوجہ ہوں، وہ اللہ جل شانہ کے ذکر میں متوجہ ہوں، وہ اللہ سے اللہ کا تعاون مانگے۔ اور ذکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن، نماز، سنت اور عمومی ذکر جس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ جو اس کی پابندی کرے گا، اللہ فرمائیں گے وہ دیکھیں گے کہ پھر کیسے اللہ ان کے حالات بدلتے ہیں اور ان کے ذہنوں کو پاک اور صاف رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ شیاطین کے بھائی بھی ہوتے ہیں، بھائی سے مراد معاون اور مددگار، اور یہ شیطان کا ایجنڈا مکمل کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کو کھینچ کر دین سے گمراہی کی طرف لے کے آتے ہیں۔ وہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کے سامنے دین حق کی بات رکھتے ہیں، یہ جواب میں معجزے طلب کرتے ہیں، ان سے کہیے کیا تم نے قرآن کے اب تک اترنے والی آیات پر یقین نہیں رکھا؟ اور جب یہ آپ ان کو ان کا منہ مانگا معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ معجزہ خود اپنی پسند سے کیوں نہ پیش کر دیا؟ تم اگر اللہ کے پیغمبر ہو تو اللہ سے اتنا اختیار تو لے لو کہ جب بھی ہم کوئی معجزہ طلب کریں تم اپنی مرضی سے اس کو پیش کر دو۔ ان سے کہیے یہ سارے معاملے اللہ ہی کی طرف، جو معجزات تم نے مانگے وہ بھی آ گئے، جو نشانیاں تم نے مانگی وہ بھی آ گئیں، لیکن معجزہ لانا، وہ دکھانا، آیتیں اتارنا، یہ سارا میرے اللہ کے اختیار میں ہے، میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف آتی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، آخری تین پیغام سورہ اعراف کے بڑے ہی جامع ہیں، اور یہ ایمان والوں کی ہم سب کی تربیت کے لیے، یعنی 5 قومیں جن پر عذاب آئی، 6ٹھی قوم موسیٰ جس کی تفصیل آئی، اس کے بعد ایمان والوں کی تربیت میں یہ 3 پیغام سورہ اعراف کے آخری پیغام۔ پہلا ہے ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ایمان والو یہ کھلی نشانی ہے جو تمہارے پاس اللہ کا پیغام آ چکا ہے، یہ پیغام ہدایت ہے، یہ پیغام رحمت ہے، اسی سے تمہاری زندگی ہے، یہی تمہاری زندگی کا نصاب اور نصب العین۔ نمبر 2 کہ قرآن مجید کا ادب کرنا سیکھو، اور جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے الفاظ اور تلاوت میں، اور جب بھی قرآن سیکھنے سکھانے کی مجلس ہو تو خاموشی کے ساتھ سنو، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو اور اللہ علم اور فہم کے دروازے کھولیں۔ جب قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا لہ، غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو، وہ قرآن مجید تلاوت کی شکل میں ہو یا قرآن مجید درس و تدریس اور فہم کی شکل میں ہو، ہمیشہ میرے اس کلام کا ادب کرنا، غور سے سننا اور اس پر غور و فکر کرنا۔ استماع کا معنی ہے سن کر توجہ کرنا اور خاموش رہنا، اس طرح تمہارے پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ اور تیسری اور آخری نصیحت یہ ہے کہ دن میں یا رات میں کوئی ایک وقت، بالغدو والآصال، دن اور رات میں ایک وقت تنہائی کا ایسا ضرور رکھو جس میں تم اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ 2 رکعت یا چند لمحے، اس میں نہ عبادت شرط ہے، نہ وضو شرط ہے، نہ نماز شرط ہے، نہ نفل شرط ہے، کچھ لمحے اللہ کو خالص طور پر تنہائی اور خلوت میں ایسے دو کہ تم اللہ کو دل میں پکار رہے ہو اور زبان تمہاری خاموش ہو، اور پھر اپنا محاسبہ کرو کہ تم نے آج اللہ کے دین پہ کتنا عمل کیا ہے، اللہ کو کتنا یاد رکھا ہے۔ اپنے معاملات میں اپنے معاملات کو صاف کرو، اللہ سے اپنا معاملہ بہتر کرو۔ بڑی خوبصورت آیت ہے اور آخری آیتوں میں سے ہے اور پیغام ہے
اپنے رب کا صبح و شام دل میں ذکر کرو، دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو، عاجزی کے ساتھ، خوف کے جذبات کے ساتھ۔ زبان سے تو تم ذکر کرتے ہو، آواز کو بلند کیے بغیر، دون الجہر من القول، آواز کو بلند کیے بغیر دل میں اللہ سے رابطے تیز کر دو۔ بالغدوی، صبح کو چند لمحے مل جائیں، والآصال، شام میں چند لمحے مل جائیں، لا تکم من الغافلین، اپنے آپ کو اللہ سے غافل نہ سمجھو، اس سے کنیکشن اور رابطے مضبوط رکھو۔ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہ کبھی اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے نام کا ذکر کرتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں، اور ان کی جبین نیاز صرف اللہ ہی کے سامنے جھکتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ سورہ اعراف میں تیرے پیغام، بنی آدم کے نام پیغام، 5 قوموں کے احوال، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اسی بیچ امت رحمت کا قصہ، اور یہ تیری نصیحتیں، یہ پیغام ہم تک پہنچے ہیں اللہ، دل و جان سے ہم عمل کرنے والے ہیں، ہمارے ایمان کو قبول فرمائیے، اپنی رحمت عامہ و خاصہ نصیب فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو اعمال میں اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت نصیب فرمائیے۔ اللہ قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائیے۔ اللہ تو نے دل اور عقل اور شعور دیا ہے، قرآن مجید پہ غور و فکر کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے تالوں کو کھول دیجئے، زبان کی گرہ کو کھول دیجئے۔ اے اللہ ہمیں عقل، شعور اور فہم دیجئے، ہم تیرے کلام کو پڑھنے والے، سننے والے، شرک سے دور رہنے والے، اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے والے۔ اے اللہ اپنی ذات کا یقین نصیب فرمائیے، اپنے اسماء و صفات کا یقین نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائیے۔ ہمارے محترم بھائی عمران صاحب بیمار ہیں، آج بیماری کے باوجود تشریف لائے ہیں، اللہ ان کے آنے کو بھی قبول فرمائیے، ان کو کامل صحت نصیب فرمائیے۔ دیگر جتنے احباب جو بھی بیمار ہیں، اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت اور بخشش فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو رمضان کی برکات نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں کے آنے کو قبول فرمائیے، ہمارے احباب بزرگوں کے بیٹھنے کو قبول فرمائیے، اس کا اہتمام و انصرام کرنے والے، اس کا فکر رکھنے والے، اور تیرے کلام کی اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے والے اخلاص کے ساتھ، اے اللہ ان سب کو جزائے خیر اور اپنی شان کے مطابق اجر جزیل نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔